الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام قرآن کی دنیا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی بلال احمد مدنی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ پچھلے 15 سال سے دبئی میں خدمت دین کے حوالے سے، فروغ دین کے حوالے سے مصروف ہیں، اور پچھلے 7 سالوں سے الحمدللہ درس تراویح دے رہے ہیں اور بہت خوبصورت محفل و بزم سجتی ہے. آج الحمدللہ خوبصورت عنوان پر قرآن کی زبان کا اعجاز، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہیں. قبلہ آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر حضرت. آج بھی بڑا خوبصورت عنوان ہے، اس پر گفتگو ہوگی اور مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ علامہ صاحب سے سوالات کا آغاز کیا جائے، قرآن کی زبان کا اعجاز عنوان ہی بڑا خوبصورت ہے. یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں بلکہ کلام الہی کا معجزہ ہے. ایسا معجزہ جو اپنے نظم، معنی، انداز بیاں اور تاثیر کے اعتبار سے انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے. دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر قرآن کی زبان عربی وہ واحد زبان ہے جس نے الفاظ کو روحانی تاثیر عطا کی. مجھے دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ روحانی تاثیر والی بات دکھا دیں آپ، یہ صرف آپ کو اللہ کے کلام میں ملے گی، یا جو اللہ کے کلام کی تفسیر میں یا اس انداز کو جو لے کر چلے، یعنی کہ عنوان یہی ہو، بات یہی ہو، تو پھر وہ روحانیت آپ کو ظاہر بات اس تفصیل میں و تفسیر میں نظر آئے گی. کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس میں ہر حرف ایک نور رکھتا ہے، ہر لفظ ایک دریا کی گہرائی رکھتا ہے، اور ہر آیت میں معانی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے. ناظرین، قرآن کا اعجاز صرف اس کے پیغام میں نہیں بلکہ اس کی زبان کے حسن بیان اور فصاحت و بلاغت میں بھی ہے. وہ زبان جس نے جو فصاحت و سخن کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے عاجز کر دیا. وہ کہنے لگے یہ کلام انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. انہی لوگوں کو قرآن نے چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، کوئی اس کا جواب نہ لا سکا. بس یہی تو ہے قرآن کی زبان کا اعجاز. ناظرین، یہ کلام کبھی رحمت کی مانند نرم محسوس ہوتا ہے، کبھی بجلی کی مانند دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایک ہی آیت انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے، تو کبھی کسی کے ایمان کو زندہ کر دیتی ہے. کہ ایک لفظ بھی اپنی جگہ سے ہٹایا جائے تو معنی و تاثیر دونوں بگڑ جائے. قرآن کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر آپ اسے بغیر سمجھے بھی سنیں تو دل پر کیفیت طاری کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کی روانی اور اس کا توازن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا فرمان ہے. محترم ناظرین، آج کے اس دور میں جب زبانیں بدل گئیں، الفاظ کا مفہوم کھو گیا اور اظہار کی خوبصورتی مصنوعی بن گئی، وہیں قرآن آج بھی اپنی زبان کی تازگی، تاثیر اور شان کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا نزول کے وقت تھا. یہی قرآن کی زبان کا اعجاز ہے کہ اس کا ایک حرف بھی اپنی اصل سے نہیں بدلا، نہ اس کے معنی مدھم ہوئے. آئیے آج کے پروگرام میں ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کی زبان کا یہ اعجاز کیسے انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے اور ذہنوں کو منور کرتا ہے اور ایمان کی روشنی کو زندہ رکھتا ہے. آئیے مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، قرآن کی زبان کا اعجاز بہت خوبصورت عنوان ہے، اور میں چاہوں گا آغاز میں قرآن کا تعارف آپ بیان فرما دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ قرآن عربی زبان میں ہی کیوں نازل ہوا، اس دور کے اعتبار سے اس کی عربی کی کیا اہمیت ہے، یعنی اس دور کے اعتبار سے. قرآن کا تعارف ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. دیکھیں، ایسا نہیں ہوا جیسے پچھلی کتابوں کے ساتھ تھا کہ ایک ساتھ پورا صحیفہ دے دیا جاتا. ممکن تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن ضرور تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو اس وقت بنایا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام تو لوح محفوظ میں بہت پہلے سے لکھا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں اترا، تو یہ ایک رات میں کیسے اترا؟ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل ہوا وہ ایک ہی رات میں آ گیا. اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے ضرورت پڑتی ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں، صورتیں اتارتے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں
کاتبان وحی کو لکھواتے رہے، واہ، اور یوں قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا. اور اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جو یاد کرنا چاہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہاں ہاں ہاں، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. سبحان آج بچہ حافظ ہے، سبحان اللہ، حفظ کرنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں تو پڑھنا آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے. گزشتہ قوموں میں یا گزشتہ کتابوں کے حفاظ تقریباً ناممکن تھے ملنا، مگر قرآن پاک کے حفاظ، اللہ اکبر، کہ جو آپ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب پہلی ایک جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، اس دور میں اتنے حفاظ تھے کہ ایک ہی جنگ میں، ایک معرکے میں 800 حفاظ صحابہ شہید ہوئے. اللہ، یعنی اتنے لوگوں کو قرآن یاد تھا. واہ، قرآن جو نازل ہوتا تھا لوگوں کے سینوں میں اس طرح محفوظ ہوتا تھا. یہ میرے رب عز و جل کا اتنا مبارک اور اتنا خوبصورت کلام ہے. اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ قرآن عربی میں ہی کیوں نازل ہوا، عربی میں کیوں نازل ہوا؟ بڑا اہم سوال ہے. اب دیکھیں، اگر بات کریں کہ اس زمانے میں چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے اس لیے عربی میں نازل ہوا، تو باقی دنیا ان کے لیے پیغام، تو فقط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے اس لیے عربی میں نازل ہوا، یہ کہنا درست نہیں ہوگا. صحیح، بلکہ عربی زبان کی اپنی ایک ایسی خوبصورتی ہے جو باقی زبانوں میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو کون سی زبان ہے؟ عربی ہے. اچھا، جب بندہ جنت میں پہنچے گا تو اہل جنت کی زبان کون سی ہے؟ عربی. حالانکہ اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ہی انبیاء ہیں، بہت خوبصورت، تمام رسل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب کے لیے جو زبان کا انتخاب اللہ نے کیا وہ ہے عربی زبان. واہ، تو اب یہ پروردگار عز و جل نے جو سب سے بہترین زبان تھی اس میں قرآن نازل فرمایا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نازل فرمایا کہ جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر سنایا، وہ فوراً نہ صرف سمجھنے لگے بلکہ عمر بن خطاب جب تک ایمان نہیں لائے تھے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے. لیکن جب یہ آیتیں سنی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرہ، جب یہ آیتیں سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سنی، ابھی یہ آیتیں سنی اور دل میں کفر تھا، اس وقت ایمان نہیں تھا، لیکن اس کے سننے کا ہی ایسا اثر ہوا کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے. تو یہ عربی زبان کا کمال. اور پھر اس کے بعد میرے پروردگار عز و جل کے مبارک کلمات جو قرآن کی صورت میں ہمیں ملے، جس نے لوگوں کی دلوں کی دنیا بدل دی، یہ ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، پھر ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جس دور میں نزول قرآن ہوا، جی، اس دور میں فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی. یعنی کہ ٹھیک ہے، دیگر معاملات میں وہاں بڑی جہالت تھی اور رسم و رواج بڑے جاہلانہ تھے، لیکن فصاحت و بلاغت عربی کی بڑی کمال تھی. جی، یعنی شاعری بھی ایسی ہوتی تھی کہ پائے کی شاعری ہوتی تھی. جی، تو اس فصاحت و بلاغت والے دور میں جب قرآن پاک کا نزول ہوا، عرب کے لوگوں نے جب اس کو سنا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، عقل حیران ہو گئی کہ ایسا کلام، کہ ان کی فصاحت و بلاغت بھی وہاں جیسے سرنڈر کر گئی، جواب دے گئی. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، واہ، اور عربی زبان کا ایک کمال بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ کلام ہے، خالق کا کلام ہے، تو اس کے مثل تو کوئی ہو نہیں اصل سکتا. بات یہ ہے، ہاں، اصل یہ ہے، اصل یہی ہے کہ جب اللہ کا خالق کا کلام کلام ہے، خالق کا کلام ہے، تو اس کے برابر تو پھر کوئی بھی چیز کیا نہیں ہے. کہنے ہیں، واہ واہ. اور یہ معجزہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ سبحان وسلم کو عطا فرمایا. اب دیکھیے کہ اس زمانے میں جو دور وہ کیا تھا کہ لوگ شاعری پسند کرتے تھے، غزلیں لکھنا پسند کرتے تھے، غزلیں سننا پسند کرتے تھے. تو قرآن پاک بظاہر انہیں ایسا لگا کہ یہ تو جس طریقے سے ہم غزلیں کہتے ہیں یا جو ہم شاعری کہتے ہیں اس طرح کی آیتیں ہیں. کسی بھی صورت کو آپ اٹھا لیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. ایک نظر دیکھنے میں لگا یہ تو شاعری ہے، لیکن جیسے ہی جب قریب گئے تو کہا ہم تو ایسی نہیں بنا سکتے، اللہ اکبر، اللہ. ہم تو ایسا کچھ نہیں لکھ سکتے. بنانے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنانے کی کیا کوشش نہیں کی گئی؟ قرآن پاک نے جب فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اگر انسان اور جنات، لئن اجتمعت الانس والجن، سارے کے سارے انسان اور جنات مل کر جمع ہو جائیں. آپ جانتے جتنے انسان ہیں اتنے تو ہیں، لیکن ہر انسان کے مقابلے میں 9 جن بھی ہیں. جی، ایک انسان تو 9 جن. تو اب دیکھیے کہ انسان اور جنات کو ملا کر تعداد کتنی بڑی بنتی ہے، اور ان چیلنج سب کے لیے. لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، آ جائیں اور اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آئیں.
یا صورت جیسی صورت لے آئیں یا آیت جیسی آیت لے آئیں. اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی سب کا اگر مقصد ایک ہی ہو جائے نا، سب کے سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، سب کے سب مل کر اسی کام پہ لگ جائیں تو بھی نہیں لا سکتے، تو بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی مثل نہیں بن سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی کہ ایسی ان کی جو فصاحت و بلاغت والے جو بہت ماہر لوگ تھے، جب ان کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا، لایا گیا کہ بھئی یہ ان کے سامنے حضور بات کر کے دکھائیں، تو ان عربی پر فصاحت و بلاغت و مہارت رکھنے والوں کا حال کیا تھا؟ یہ ہے ماہر، ان کے تو لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے جسم میں جان نہیں ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان، جن کی یہ صفت کہ جوامع الکلم، سبحان اللہ، جو اس صفت کے حامل، یعنی وہ آپ جب گفتگو فرماتے تو پھر کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ سامنے اس برابر کی بھی گفتگو کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فصاحت و بلاغت رکھنے والوں کا یہ حال تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر جو نہ جانتا ہو، جو جاہل ہو، تو پھر وہ تو کلام کر ہی نہیں سکتا. اچھا، میں یہاں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ دیکھیں فصاحت و بلاغت کا لفظ شاید ہماری پاکستانی عوام کے لیے ذرا ایک وہ کہ کیا فصاحت و بلاغت کی بات ہوتی ہے، کیا ہے فصاحت، کیا ہے بلاغت، کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ جی حضرت. کہ دیکھیں کلام کی صفائی، خوبصورتی، کہ دیکھیں بات کرنے کے لیے جتنے الفاظ چاہیے اتنے ہی ہوں، واہ، ایک زیادہ بھی نہ ہو ایک کم بھی نہ ہو، یہ تو ہے کہ صاف ستھرا کلام ہو. پھر بلاغت کے اس سے بہتر کوئی اور بات نہ کی جا سکے. اگر مجھے آپ سے پوچھنا ہے، حال پوچھنا ہے، تو میں کہوں گا کیسے ہیں آپ، میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ایک ہی بات کہنے کے دو تین زاویے. مگر اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ یہ اہل لغت یا اہل زبان جانتے ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ ادب بھی ہو، واہ، جس میں الفاظ کا چناؤ بھی کمال ہو، اور مختصر بھی اور مختصر بھی ہو، اور اتنا بھی مختصر نہ ہو کہ بندہ وہ کہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یعنی ہر طریقے سے پورا ہو، مکمل ہو، کامل ہو، معنی میں بھی اور لفظوں میں بھی، اور سب سے بڑھ کر تاثیر میں بھی. میمنی میں کہتے ہیں نا کیے ہیں، ہاں بہت مختصر ہو جاتا ہے زیادہ ہی. تو یہ سب چیزیں، یہ فصاحت و بلاغت کی میں نے ایک چھوٹی سی سمجھے کہ ڈیفینیشن تو نہیں ہے، لیکن ایک اس کے قریب کی باتیں ہیں، ایک سمجھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ کیا ہے فصاحت و بلاغت. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیے شاعری، ادب، اور اس کے اندر غزل اور نظم، یہ تمام چیزیں بھی قرآن کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. لیکن وہ شاعری نہیں جو جاہل کرتے تھے، وہ جہلا کی شاعری نہیں ہے. یہ قرآن کا ایک خاص اصول یا قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، اسے اسلوب کہیں گے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف قرآن میں رکھی بلکہ ہمیں عربی میں نظر آتی ہیں، اور پھر قرآن میں تو بدرجہ اولیٰ ہمیں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ضمناً آپ نے ذکر کیا تھا مفتی صاحب وہ کہ قرآن نے چیلنج کیا کہ کوئی ایسی صورت لا کر دکھاؤ. جی، تو حضرت کچھ کوشش بھی کی تھی منافقین نے، تو کیا ہوا تھا؟ کچھ کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ کچھ لا سکے تھے کہ نہیں؟ بالکل. یہاں تک کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اس صورت پر خاص چیلنج تھا کہ چلو سب سے چھوٹی صورت بنا لو. اور اس زمانے میں جو اپنی شاعری کو سب سے اچھا سمجھتا تھا تو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. صحیح. تو سورہ کوثر کو لٹکا دیا گیا. اب بڑے بڑے ادیب اور شعراء آتے اور یہ 3 آیتیں دیکھتے اور سوچتے کہ ہم اس جیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں بنا سکے. اور انہوں نے اس کے بعد جو لائن لکھ کر لٹکائی وہ یہ تھی کہ لیس ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تو ہو گیا کلام الہی. اب جس نے کوشش کی اس کا کہنا کیا ہے کہ لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. سبحان اس میں کیا ہے؟ ایسی آیتیں یا ایسے الفاظ یا ایسی لائنیں نہیں لکھ سکتے تھے کہ جس کے آخر میں رے آتا ہو. جی. کیا وہ ایسے الفاظوں کو چناؤ نہیں کر سکتے تھے کہ جن کی تعداد اتنی ہو؟ تو بات صرف یہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیتوں کو آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں گے نا، حروف کی تعداد کے اعتبار سے دیکھ لیں کتنے حروف ہیں، وہاں سے دیکھ لیں. نقطوں کے اندر بھی اعجاز ہے، اس کے نقطے کتنے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی میسج ہے. لفظوں کے اندر بھی ایک میسج ہے. کیونکہ ہم جب لیلۃ القدر کا بیان ہوتا ہے تو ہم نہیں سنتے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہے. ایک مشہور قول ہے کیوں لیلۃ القدر کے اندر، اور یہ 3 بار آیا ہے تو 9 × 3 = 27. تو یہ جو میسیجز ہیں نا، حروف کی تعداد کے اندر بھی قرآن کے میسیجز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسے نظر آئیں گے کہ جو وہاں تک پہنچا ہو، جہاں تک اس نے وہاں تک علم حاصل کیا ہو. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قبلہ،
قرآن کے دل پر اثر انداز ہونے کے کئی واقعات ہم نے پڑھے اور سنے ہیں. تو قرآن کی اس تاثیر کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان کا اثر ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ اور ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں قرآن سے معاذ اللہ کوئی ذوق نہیں ملتا، بس وہ پڑھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی جو محرومی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حضرت؟ جی، یہ دو الگ الگ سوال ہو دو گئے. الگ سوال ہیں. ایک سوال تو یہ کہ قرآن میں جو تاثیر ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ عربی ہونے کی وجہ سے ہے؟ وہ اس کی جو اینڈنگ ایک جیسی ہے کیا اس وجہ سے ہے یا کوئی اور بات ہے؟ تو دیکھیں، اس میں الفاظ کا بھی کمال ہے، اس کے معنی کا بھی کمال ہے، اس کی تاثیر کا بھی کمال ہے، اور سب سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اب اس کے علاوہ باقی ضمنی چیزیں اور دلوں پر کیسی تاثیر کرتا ہے. جی حافظ صاحب، میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثالیں دیکھیں تو انگنت ہے. اگر آج کی بھی میں بات کروں، آج کی اس دور میں بھی آپ ماشاء اللہ دبئی آتے ہیں. دبئی میں جمیرہ میں جو مسجدیں ہیں، رات کو 21ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک قیام اللیل کا سلسلہ ہوتا ہے. دبئی کی تقریباً سبھی مساجد میں اپنے یہاں بھی شبینے ہوتے ہیں، اس پر میں آتا ہوں کہ وہ شبینوں کا کیا حال ہے. لیکن وہاں جو قیام اللیل ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ مسجد کی آخری صف تک فل ہوتی ہے مسجدیں، اندھیرا ہوتا ہے اور سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں ہوتی ہیں. اللہ قرآن کا وہ اب ظاہر ہے کہ ہر سننے والا شخص سمجھ نہیں رہا ہوتا. جی، عرب بھی ہوتے ہیں، نان عرب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تلاوت اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، آپ حرم شریف میں دیکھ لیجئے، جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. یا جہاں کہیں خوش الہان پڑھنے والا ہو، کہیں قاری ہو، تو لوگ سن کر رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پروردگار عز و جل کے کلام کی برکت ہے کہ وہ دلوں کو بدلتا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں، باقی اگر کسی کی بات کریں نا، شیکسپیئر کی بات کریں، کسی اور کی بات کریں، تو وہ دل کو بہلا سکتا ہے. قرآن دل کو بہلاتا نہیں ہے، قرآن دل کو بدل دیتا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، وہ پروردگار عز و جل کے قبضہ قدرت میں ہے. تو جب بندہ سنتا ہے اور وہ آواز اس کے سینے تک، اس کے دل تک پہنچتی ہے. بن خطاب جو کل تک دشمن تھے، آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہو گئے. آج بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سننے والوں کو ایسا لطف آتا ہے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور وہ سنتے رہتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں، آفس جانا ہے، 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے، واپس آنا ہے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، رش ہوتا ہے. ان کا جانے اور آنے میں کیا معمول ہے؟ ریڈیو آن کریں گے اور قرآن پاک سنتے رہیں گے. بس مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. میں کہوں گا کہ اگر آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ سمجھنے کی طرف بھی آئیں. لیکن قرآن میں ایک ایسی خاص بات ہے کہ اگر جو قرآن کو نہیں جانتا یا جو اس کے ترجمے کو نہیں جانتا، وہ بھی اگر سنتا ہے نا، اسے بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا پاکستان میں چند ہاسپٹلس کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ وہ پیشنٹ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی تو ان کی کیفیت اچھی ہو گئی، سورہ یاسین سنائی تو ان کی حالت بدل گئی. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرو. سورہ کہ یہ 2 جمعوں کے درمیان نور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا ہے ایسا سورہ کہف کے اندر کہ آپ ہر جمعے پڑھتے ہیں اور سارا ہفتہ آپ کا نورانی ہو جاتا ہے، واہ واہ، منور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس کی زبان کا اعجاز ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. حضرت یہی بات جو آپ نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بھائی وہ صلاۃ اللیل ہو رہی تھی اور لائٹیں بند تھی اور کیفیت بن رہی تھی اور رکت تھی. تو حضرت ہمارے ہاں پاکستان کی اگر بات کی جائے جی، تو یہاں بہت ساری جگہوں پہ اللہ ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کس طرح پڑھا جا رہا ہے. یعنی عربی کو بھی کسی اور زبان میں پڑھا جا رہا ہے کہ جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پڑھنے والا جب خود محظوظ نہیں ہو رہا اللہ کی کلام کی تلاوت سے، اس کی اپنی کیفیت نہیں بن رہی، تو پھر پڑھنے والوں کی، سننے والوں کی کہاں سے بنے گی؟ حضور اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیتے ہیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو آنے والے لوگ ہیں، مسجد میں آنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تراویح کتنی دیر میں ختم ہوگی، 40 منٹس میں. تو ڈھونڈے گا 35 منٹ والی، آدھے گھنٹے والی. اب یہاں مقابلہ یوں ہو رہا ہے کہ تراویح کہاں جلدی ختم ہو رہی ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھو کہ ایک ذمہ داری اور ہم ایک رسم پوری کر رہے ہیں اور ہم ایک جان چھڑا رہے ہیں معاذ اللہ. یہ تو موقع ملتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ آپ تسلی سے قرآن آپ کو سننا ملتا ہے. اور جتنے بھی حفاظ ہیں میں ان سے یعنی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ نہ دیکھیں، لوگوں کے لیے نہ چلیں. یار کب تک لوگوں کے لیے جئیں گے؟ کہ لوگوں کو کیا پسند ہے اس وجہ سے ہم اپنا نماز کا ڈیوریشن کم کر دیں، اس وجہ سے ہم التحیات چھوڑ دیں، اس وجہ سے ہم درود ابراہیمی چھوڑ دیں، اس وجہ سے ہم سجدوں میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، صرف اس لیے کہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں. تو رب کو کب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کہ رکوع ہمارے کیسے ہوں، سجدے ہمارے کیسے ہوں، قرآن ہمارا کیسا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تلاوت کرتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا،
آپ تو حافظ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ترتیل قرآن کیا ہے. اللہ. ہم تو حدر سے بھی آگے پتہ نہیں کہاں کہ کہاں نکل جاتے ہیں, اتنا ایسا لگتا ہے تیز گام جا رہی ہے. تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم ہے, یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو, تبھی تو اس کے الفاظ سینے میں اتریں گے, اور تبھی تو انسان کے مزاج میں, اس کے انداز میں, اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. وہ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے کان سننے کے لیے تیار ہیں, نہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہماری زبان پڑھنے کے لیے تیار ہے, اور نہ ہمارے دل اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ حال ہے. اب دوسری جو آپ نے بات کری کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں مگر اثر پھر بھی نہیں ہے, اثر پھر بھی نہیں. اس طرف آتا. کیوں اثر نہیں ہے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل پر تالے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی پروردگار عز و جل کی تقسیم ہے کہ جس کے دل کو چاہے وہ روشن اور کشادہ کر دے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے. اللہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے کو کشادہ کر دیا اسلام کے لیے, وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے نور پر ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو دے دے. اور ایک وہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کر تو رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ام علی قلوب اقفالها, ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں, اللہ. تو وہ اتر نہیں رہا. یعنی حدیث ہے نا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے قاری قرآن ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. زبانیں تو خوبصورت ہوں گی, تلاوتیں تو خوبصورت ہوں گی, لیکن جہاں بدعقیدگی ہو, جہاں دلوں میں عشق مصطفیٰ نہ ہو, جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اچھے خیالات نہ رکھتے ہوں, جہاں پروردگار عز و جل کی ذات کو جیسا ماننا اور سمجھنا چاہیے ویسا عقیدہ جہاں نہ ہو, جہاں دلوں میں گندگی پڑی ہو, تو وہاں حلقوم تک تو رہے گا, نیچے نہیں اترے گا. اللہ. تو جسے اثر کرنا چاہیے تھا اس نے دل پر اثر ہی نہیں کیا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود زندگیاں بدلتی نہیں ہے, کیونکہ راستہ خود بند کیا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے, تو اس سے اس کے کرم کا بھی سوال کرتے رہنا چاہیے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. اللہ. اے اللہ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے, تو ہمارے دل کو یہیں لگا کر رکھنا, سبحان قرآن میں لگا کر رکھنا, کہ ہم سنتے رہیں, پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, اور ہمارے دلوں میں یہ نور بڑھتا رہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت, آخر میں یہ شاد فرما دیں کہ آج کل لوگ جیسے شیکسپیئر کا جو انگلش لٹریچر ہے اور ناولز ہیں, اردو ادب اور سائنسی علوم کو علم کا معیار سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جن کو آتا ہے نا وہ بندہ کامیاب بھی ہے, اور حقیقت میں یہ علم تو ہونا ہی چاہیے. ایسے دور میں پھر لوگ کیسے اس ضرورت کو سمجھ پائیں گے کہ عربی لینگویج کو سیکھنا کتنا ضروری ہے, اور یہ قرآن کی زبان ہے چونکہ, تو اس کا اعجاز کیا ہے, تو اس کی طرف مائل ہونے کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو, جو خاص طور پر جو دینی طبقہ ہے, دین سے قریب ہیں یا جو دور بھی ہیں مگر علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, عوام جنہیں آپ کہتے ہیں, ہر ایک کو عربی سیکھنی چاہیے. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ عربی سیکھیں کہ آپ لوگوں سے بات چیت شروع کر دیں. دیکھیں ایک عربی ہوتی ہے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے, اور ایک عربی ہوتی ہے خاص قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن انڈرسٹینڈنگ پروگرام. دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ درس نظامی میں ایڈمیشن لیں, 2 ڈھائی 3 سال میں آپ کو صرف اور نحو اور بلاغت اور وہ اتنا آتا ہے کہ آپ اب قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں. مگر آج کے دور میں الحمدللہ علماء کرام نے اتنا آسان کر دیا. ہم خود بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ 6 مہینے کا ایسا کورس ڈیزائن کرتے ہیں, اور کئی دبئی میں کئی لوگ میرے پاس کر چکے ہیں الحمدللہ, اور دیگر علماء بھی کرواتے ہیں, کہ اتنی عربی سیکھ لیں کہ یار آپ قرآن کو جب آپ سنیں تو آپ سمجھیں. اتنی عربی تو آنی چاہیے. آگے بھی تو عربی بولنی ہے نا, جنت میں بھی عربی بولنی ہے, قبر میں بھی عربی بولنی ہے, جنت میں تو خود ہی نہیں, ہاں تو خود آ جائے گی. لیکن چلو آپ دیکھیں اگر یہاں سیکھ لی نا تو جو باقی 30-40 سالہ زندگی رہ گئی ہے نا یہ ذوق میں گزرے گی. بہت پیاری بات. لیکن آپ جو کہ نعت خواں بھی ہیں تو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. آپ کی محفل میں ایک شخص آتا ہے کہ جو صرف آواز سے لطف لے رہا ہے, اور ایک ہے جو اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ بھی رہا ہے. ان کی کیفیت کا کتنا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو چسکے کے لے آئے اس کی بات الگ ہے, اور جو واقعی حضور کی نعت سننے ہے اس کی بات الگ. اور جو کلام کو سمجھ بھی رہا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ, یعنی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں, اور جو شخص اس کو سمجھ رہا ہے اس کی کیفیت اور ہوگی. اور یہ کلام ہے مخلوق کا کلام, اردو میں ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا کہ میں جس کلام کی بات کر رہا ہوں وہ اردو نہیں ہے, وہ عربی ہے اور خالق کا ہے. جب اس کو سمجھ لے گا بندہ اور اب قرآن سن رہا ہوگا, کیفیت میں کتنا فرق ہوگا, بہت بڑا فرق ہے. تو جو آپ کی جو 30-40 سالہ زندگی باقی رہ گئی ہے
وہ کیسی ہو جائے گی؟ سبحان اللہ، تو سبحان یہاں سے سمجھنا آسان ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو نعت خوانی کو سمجھتے ہیں یا جو اشعار کو سمجھتے ہیں یا جو نعتوں کو سمجھتے ہیں. جو لطف آتا ہے نا، اس لطف کو آپ 1000 بار ملٹیپلائی کر دیں، اللہ. اس سے زیادہ لطف آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ قرآن سمجھ واہ کر پڑھ واہ رہے ہیں. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت کمال گفتگو آپ نے قرآن کی زبان کا اعجاز اس پر آپ نے فرمائی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام، ذہن تو بنا ہوگا، تو جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی شارٹ کورسز کروائے ہیں 6 منتھس کے ڈیوریشن کے حوالے سے، تو اور بھی بہت سارے شارٹ کورسز ہوتے ہیں. تو جو اہل محبت ہیں، اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسے نظر آئیں شارٹ کورسز کروانے والے، تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں. تو عربی لینگویج سیکھ لیں گے تو واقعی جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ چونکہ رہنمائی ہی قرآن سے لینی ہے، تو عربی لینگویج، اور وہ بھی وہ کہ جس میں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس طرح کا کورس ڈیزائن ہوا ہو، تو اس کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، سمجھنے کا بھی لطف آئے گا، اور واقعتاً بندہ اس کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کرے گا کہ اللہ کے کلام کا اثر کیسا اس کی زندگی میں الحمدللہ آ رہا ہے. جی علامہ صاحب کچھ کہنا ہاں، چاہ میں رہے ہیں؟ یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. کل ایک جگہ درس تھا، درس قرآن ہی تھا. جی تو ابھی جو بات ہوئی نا کہ جن لوگوں نے عربی کچھ نہ کچھ سیکھ لی، سمجھ لی، تب آڈینس میں تو ہوتے ہیں لوگ، لیکن جب میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جاتی ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا. ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، ابھی میں نے صرف آیت پڑھی تھی. جو چہرے میں دیکھ رہا تھا کہ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے ان کی کیفیت ہی الگ تھی، اللہ وہ اکبر. کہیں اور ہی پہنچ چکے تھے. واہ صرف واہ. یہ جملہ سن کر کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ، کہ جب آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہی بڑھتا ہے. سبحان اللہ، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ یہ دیکھیں نا واہ. کتنی بڑی اتھارٹی اور سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جیسا بھروسہ ہونا چاہیے. واہ واہ. وعلی ربہم یتوکلون. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. دیکھیں جب آپ نے قرآن سمجھ لیا تو یہ جیسا توکل ہونا چاہیے وہ بھی نصیب ہو جائے گا اور اگلی منزلیں بھی آسان ہوں گی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت پیاری گفتگو پھر سے ہوگی. الحمدللہ یہ جو لمحات قرآن کی باتیں سیکھنے میں گزر رہے ہیں، یقیناً ہمارے لیے سرمایہ دنیا بھی ہیں اور سرمایہ آخرت بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کے اسرار و رموز سکھا دے اور قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.